تو یہ سارے معاملات گناہوں کے، گڑبڑ کے، ناپ تول میں کمی وغیرہ کے، یہ اصل میں اس لیے ہوتے ہیں دنیا کی محبت، دنیا بہتر بنانے کے لیے، مال و دولت کی محبت، مال و دولت بڑھانے کے لیے۔ دنیا کی محبت ایسا جال ہے شیطان کا، خطرناک جال ہے کہ اس میں پھنس کر بندہ نیک کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ مثلا پہلے مستحبات سے دور ہوتا ہے، پھر سنتوں سے غافل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر فرائض و واجبات چھوڑنے کی عادت بنتی ہے، اور اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے حرام میں پڑنے کا، پھر آہستہ آہستہ حرام کاموں کا عادی بن جاتا ہے۔ کوئی کہتے ہیں نا خیر ہے جی نفل ہی ہے نا، چھوڑ دیے تو کیا ہوا۔ اب یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، نفل چھڑوائے گا، اگلا وار اس کا پھر سنتوں پہ ہوگا، خیر ہے سنت ہی ہے نا، غیر موقع ہی ہے نا، خیر اچھا غیر موقع کے بعد پھر آگے موقع پہ اٹیک ہوگا، خیر موقع ہی ہے لیکن ہے تو سنت ہی نا، گناہ تو نہیں، فرض تو نہیں ہے نا، اچھا وہ بھی گئیں۔ اس کے بعد پھر واجبات پہ اٹیک کرے گا، چلو جی فرض سب سے بڑا ہوتا ہے نا، واجب تو چلو اس کے بعد کہنا، واجب بھی گیا، پھر فرائض سے شیطان دور کرائے گا، اب جب فرض بھی گیا، اب بندے کو حرام کاموں میں ڈلا دے گا، حرام کاموں کا عادی بنا دے گا، نمازیں چھوڑنے کا معمول بن جاتا ہے، جھوٹ بولنے، غیبت کرنے، دوسروں کا دل دکھانے، گانے باجے سننے، طرح طرح کے حرام ناجائز کاموں میں زندگی بسر ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا اپنوں کو بلا بیٹھتا ہے، دنیا میں زیادہ ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا مخلص دوستوں سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا غریبوں کو حقیر اور کم تر سمجھنے لگتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا کنجوس ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والے پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتا، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد سے بھی، یعنی بندوں کے حقوق سے بھی غافل ہو جاتا ہے، دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا چوروں، لٹیروں اور ڈاکوؤں کا شکار ہو جاتا ہے۔ الغرض دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والا طرح طرح کی آفات میں مبتلا رہتا ہے۔ دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والے اگر دنیا کی حقیقت کو جان لیتے تو کبھی دنیا سے دل نہ لگاتے، کہ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ بیزی ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ہمارے پاس، اتنے کام بیزی ہیں، دنیا میں بیزی ہیں۔ یا تو چلو عبادت میں بیزی ہوتے ہیں نا، پھر تو چلو اور معاملہ ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ والوں کا یہ معمول ہے کہ عبادت سے ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا، لیکن اس کو ٹائم کہاں سے نہیں مل رہا؟ دنیا سے، اتنے بیزی ہیں، یہ کام کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، فرائض و واجبات بھی چھوڑے، کیوں؟ رزق حلال جو کما رہے ہیں، اب رزق حلال کے لیے حرام کام کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، فرائض چھوڑ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، دو نبریاں کر رہے ہیں۔ اب جو نماز تک نہیں پڑھ رہا، جس بندے کو اپنا خیال نہیں ہے، وہ دوسروں کا کیا خیال رکھے گا؟ جو اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا پا رہا، جس کو اپنی فکر نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں، مجھے قبر میں اترتے ہی آگ بھڑکا دی جائے گی، گنجا سام مسلط کر دیا جائے گا، میرا حال کیا ہوگا؟ یعنی اپنی تکلیف کا، اپنے آپ کو بچانے کا احساس نہیں ہے، تو وہ کسی اور کا احساس کیا کرے گا؟ اپنے گھر والوں کا کیا احساس کرے گا؟ ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، دوستوں کا، معاشرے کا، یا کسی اور کا، بوس کا؟ وہ کسی کا مخلص نہیں ہے۔ جو اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے رب کے ساتھ، اللہ رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اس سے امیدیں چھوڑ دیں، یہ بے نمازی ہے، گناہ گار ہے، اور وہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی۔ رشتہ کرتے وقت بھی نا ہمارے ہاں یہی دیکھا جاتا ہے کہ کماتا کتنا ہے، کہاں سے کماتا ہے یہ نہیں دیکھیں گے، کماتا کتنا ہے بس، کیسے کماتا ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، حرام کما رہا ہے، جیسے کما رہا ہے، اچھا کرتا کیا ہے؟ نہیں شراب نہیں پیتا، کوئی ایسا گناہ بڑا نہیں کرتا، نمازیں چھوڑتا ہے نا، خیر ہے۔ باقی نماز چھوڑنا شراب سے بڑا گناہ ہے، بدکاری سے بڑا گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب کرائٹیریا ہے، رشتہ دیکھتے ہوئے بھی، چاہے لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہوں، دونوں کے نزدیک دین، کیریکٹر، یہ ساری چیزیں پہلے دیکھنی چاہیے، لیکن اس کو سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں اور سب سے پہلے دنیاوی معاملات اگلے کے دیکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو یہ دنیا کی محبت بڑا کچھ کرواتی ہے۔ دنیا میں ضرورت سے زیادہ مشغول رہنے والے اگر دنیا کی حقیقت کو جان لیتے تو کبھی بھی دنیا سے دل نہ لگاتے، اپنی آخرت کے لیے وقت ضرور نکالتے، کم از کم آدھا وقت ضرور نکالتے، دنیا کو آدھا دیتے، 24 گھنٹے میں سے نا، تو چلو آدھا وقت 12 گھنٹے دنیا کو دے دیتے، 12 گھنٹے آخرت کے لیے ضرور دیتے،
لیکن آدھا بھی کوئی نہیں دے رہا نا. جو ساتھ ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں، دین دنیا ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، وہ ساتھ ساتھ بھی نہیں لے کے چل رہے نا. ساتھ ساتھ کا مطلب ہے کہ آدھا آدھا وقت، آدھا ادھر آدھا ادھر، تو آدھا بھی نہیں دے رہے. اب نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ گھنٹہ ڈیڑھ لگتا ہوگا پانچوں نمازوں کے لیے. جب اتنا نہیں دے رہے فرائض و واجبات کے لیے، باقی آخرت کی تیاری کے لیے کیا وقت نکالیں گے؟ ذکر و اذکار کے لیے کیا وقت نکالیں گے؟ قرآن کریم کی مختلف آیات مقدسہ میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے. 27ویں پارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف راغب نہ ہوں، کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے. اور اس آیت میں اللہ پاک نے دنیا کے بارے میں یہ 5 چیزیں بیان فرمائیں. دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور کھیل کود کس کا کام ہے؟ بچوں کا کام ہوتا ہے. سمجھدار بندوں کا کام نہیں کھیل کود، یہ بچوں کا کام ہے. تو دنیا کھیل کود ہے، اور صرف اس کے حصول میں محنت اور مشقت کرتے رہنا، یہ وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کھیل کود میں جو وقت لگاتا ہے وہ وقت ایک قسم کا ضائع کر رہا ہے اپنا. دنیا کی زندگی زینت اور آرائش کا نام ہے. اور یہ کس کا کام ہے؟ زینت اور آرائش عورتوں کا کام ہے، عورتوں کا شیوا. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آپس میں فخر و غرور کرنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس کا نام ہے. جب دنیا کا یہ حال ہے اور اس میں اتنی برائیاں ہیں، قباحتیں ہیں، تو پھر اس میں دل لگانے اور اس کے حصول کی کوشش کرتے رہنے کی بجائے ان کاموں میں مشغول ہونا چاہیے جن سے اخروی زندگی سنور سکتی ہے، آخرت سنوارنی چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں بڑے مصروف ہیں، وہ مصروف نہیں ہیں، ان کو مصروف کر دیا گیا ہے. کیونکہ جو بندہ، حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جو بندہ عبادت سے منہ موڑتا ہے، رب کی عبادت سے دور ہوتا ہے، فرائض و واجبات چھوڑ دیتا ہے، اب اس کی سزا ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں مصروف کر دیتا ہے. اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں میں تو بہت مصروف آدمی ہوں، اس لیے وقت نہیں ملتا، اس لیے 313 بار بھی درود پاک کا وقت نہیں ملتا، 5 نمازوں کا ٹائم نہیں ملتا، ذکر و اذکار کا وقت نہیں ملتا، تہجد کا ٹائم نہیں ہے. بزی اتنا ہونا، نیند پوری نہیں ہوتی، نیند کی ٹائم نہیں مجھے ملتا، تو آپ کہتے ہیں کہ عبادت کرو. تو یہ بھی اس کی سزا ہوتی ہے. یہ وہ سوچے ایسا کرنے والا جو فجر کی نماز میں اس وقت سو رہا ہے، جو باقی نمازیں نہیں پڑھ رہا، وہ سوچے کہ یہ میری سزا تو نہیں ہے، میں جو مصروف ہو گیا ہوں، نیکیوں کی توفیق چھین لی گئی ہے، یہ کہیں میری سزا. حدیث قدسی میں فرمائی یہ سزا ہے اس کی کہ اللہ اس کو دنیا میں مشغول کر دیتا ہے، اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے. اب جب قبر میں جاتا ہے پھر آنکھ کھلتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. حضرت علی خواص فرماتے ہیں دنیا ابلیس کی بیٹی ہے، شیطان کی بیٹی ہے، اور جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے وہ اس کی بیٹی کا خاوند ہے، شیطان کا دماد ہے. ابلیس اپنی بیٹی کی وجہ سے اب اسے تعلق بنا لیتا ہے، اس کے پاس گھر آتا جاتا رہتا ہے، اس شخص کے پاس آتا جاتا رہتا ہے. لہٰذا اے میرے بھائی، اگر تم شیطان سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو شیطان کی بیٹی سے رشتہ ختم کر دو. شیطان کی بیٹی کیا ہے؟ یہ دنیا. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ بروز قیامت ایک نیلی آنکھوں والی ایک نہایت بد صورت بڑھیا، جس کے دانت آگے نکلے ہوں گے، لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی. اس سے پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہو؟ لوگ کہیں گے اللہ پناہ دے اس کی پہچان سے. کہا جائے گا یہ وہی ہے جس پر تم فخر کرتے تھے، یہ وہی ہے جس کے لیے سارا ٹائم دیتے تھے، جس کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے تھے، جس کو اتنی اہمیت دے رہے تھے نا، آخرت کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. یہ ہے اس کی حقیقت، جس کی وجہ سے قطع رحمی کرتے تھے، رشتہ داریاں کاٹتے تھے، اسی کی وجہ سے تم دوسروں سے حسد کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے. پھر اس بڑھیا نما دنیا کو جہنم میں ڈال دیا جائے. پکارے گی اے میرے پردگار، میری جو پیروی کرنے والے ہیں ان کو بھی میرے ساتھ جہنم میں ڈال دے. اللہ پاک فرمائے گا ان کو بھی اس کے ساتھ ہی کر دو، جو دنیا سے محبت کرتے تھے اس دنیا کے ساتھ ان کو بھی جہنم میں ڈال دو. دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بولی بالی ہے. یعنی یہ دنیا جو بظاہر تجھے بڑی بولی بالی سیدھی سادی نظر آتی ہے، تو نہیں جانتا یہ ظالم دنیا کیسی مکار ہے اور زہر کی گٹھڑی ہے. اس نے بڑے بڑوں کا کھانا خراب کیا ہے، بیڑا غرق کیا ہے. شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے.
یہ دنیا ظالم مکار ہے، شہد دکھا کر زہر پلاتی ہے، ایسی قاتل ہے کہ اپنی خاوند جو اس سے محبت کرتا ہے اسی کا خون چوس لیتی ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو پھر ایسی مردار دنیا پر کیوں مرا جائے؟ ہزاروں لوگ اس کو آزما چکے ہیں، اور آزمائی ہوئی کو اور کیا آزمانا، پھر نئے تجربات کرنے ہیں۔ عقل مند آدمی نئے نئے تجربات نہیں کرتا، تجربہ کار لوگوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، جو لوگ دنیا کو آزما چکے ہیں وہ انہی سے فائدہ اٹھا لیں، فرعون سے، نمرود سے، قارون سے، انہی کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیں۔ کتنی دنیا اکٹھی کی، قارون کے خزانوں کی چابیاں کتنے اونٹ اٹھاتے تھے، مشہور اتنے بڑے بڑے خزانے تھے۔ فرعون دیکھ لیں، اپنے آپ کو آل نال کہتا تھا، خدا کہتا تھا، عبادت کرواتا تھا۔ بس جنہوں نے دنیا پائی، پرانے زمانے کو چھوڑے چلو اپنے دور میں دیکھ لیں، جن کو اپنے ملک کی حالات سے دیکھ لیں، ملک کی سطح پہ دیکھ لیں، ہماری زندگی ہی میں کون کون پاورفل آئے کہ آل نال ہولی سولی پورے ملک کے وہی تھے، ہر چیز ان کے ہاتھ میں تھی، سب کا عشر دیکھ لیں۔ جب یہ تجربہ کار لوگوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے نا، جب ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو چکا ہے، کتنے بڑے سے بڑے عہدے والے کا کیا حشر ہوا، زوال آیا اینڈ پہ، کرسیاں ملیں، کرسیاں گئیں، تباہ و برباد ہو گئے، عزت ملی، ٹاپ پہ پہنچے، یکدم گئے، زیرو ہو گئے، ختم ہی ہو گئے۔ اور جو اس وقت ہیں ان کا بھی وہی حال ہوگا۔ تو جب تجربے ہو چکے ہیں تو پھر کیوں نئے تجربے ہم پھر نئے سے شروع کریں، پھر زیرو سے ہم سٹارٹ کریں اور آئیڈیل انہی کو بنائیں کہ یہ عہدہ، اتنی دولت، یہ مقام، یہ منصب، اتنی شہرت، بھائی وہاں پہنچ کے بھی پھر وہی حال ہونا ہے جو ان کا ہوا ہے، تو کیوں نہ بہتر ہے پھر ابھی سے اپنی ڈائریکشن چینج کر کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دی جائے، اپنا راستہ وہی بنایا جائے جو جنت کی طرف جا رہا ہے، کسی اور طرف جا رہا ہے تو وہ خطرناک راستہ ہے، جہنم میں لے جائے گا۔ تو ہمیں اپنی نیتیں، اپنی ڈائریکشن، اپنے معاملات، اپنے ترجیحات یہ درست کرنی پڑیں گی، اپنی آخرت کی تیاری کی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ اگر دنیا، حدیث پاک میں ہے کہ اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ بھی اس میں سے کافر کو نہ دیتا۔ دنیا ذلیل ہے، دنیا اس لیے ذلیلوں کو دی جاتی ہے، دنیا ذلیل ہے اس لیے ذلیلوں کو دی گئی۔ جب سے اسے بنایا ہے کبھی اس کی طرف نظر نہ فرمائی۔ دنیا آسمان و زمین کے درمیان فضا میں لٹکی ہوئی ہے، یعنی روتی دھوتی ہے، کہتی ہے اے میرے رب تو مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ پھر فرمایا سونا چاندی یہ خدا کے دشمن ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں سونے چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے تھے؟ اللہ پاک دنیا کو اپنے محبوب یعنی پیارے بندوں سے ایسا دور فرماتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بیمار بچے کو نقصان دہ چیزوں سے دور رکھتی ہے۔ حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ بزرگان دین کا جو کردار ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم نے اگر تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ والوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ حضرات دنیا کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا ان کی طرف آتی ہے مگر یہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو آپ نے زہد اور قناعت اختیار کر لی، یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی۔ حالانکہ اس سے پہلے یہ عیش و عشرت کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارے تھے، شاہانہ امیر زندگی گزارے تھے، لذیذ کھانے کھاتے تھے، لیکن جب عہدہ ملا، بادشاہ بنے، لذیذ کھانے چھوڑ دیے، اچھے لباس چھوڑ دیے، سادہ سی غذا پہ آ گئے، دنیا کی طرف رغبت کو چھوڑ دیا، زہد و قناعت اختیار کر لیا۔ نعیم بن سلامت فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیا، دیکھا کہ آپ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے تھے۔ یونس بن شیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت کے بعد اس حال میں دیکھا کہ اگر میں چاہتا تو بغیر ٹچ کیے میں آپ کی پسلیاں گن سکتا تھا۔ آپ کا یہ حال ہو گیا بادشاہ بننے کے بعد۔ ہمارے ہاں جب بادشاہ بنتے ہیں تو اس کے بعد پھر اوپر جو گوشت چڑھتا ہے اور کیا حال ہو جاتا ہے، حرام کھا گیا۔ آپ کے غلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے آقا امیر المومنین کے پاس آیا تو آپ مسور کی دال تناول فرما رہے تھے۔ میں نے کہا کل یوم عدسن، یعنی روز دال۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ تمہارے آقا امیر المومنین کی یہی غذا، قربان جائیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی دنیا سے بے رغبتی،
پر جو اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ ہوتے ہوئے بھی سادہ غذا استعمال فرماتے تھے. جیسا ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ والوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سادگی اپنائیں اور دال سبزی بھی خوشی خوشی کھا لیا کریں. اور ہمارے خصوصاً جو ہمارے حکمران عہدے دار چاہے جس سطح کا بھی ہے، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، کسی کی سامنے یہ ویڈیو چلی جائے، اللہ کرے کوئی دیکھ لے، اور سکرول کرتے کرتے نا کبھی کبھی سامنے کوئی آئی جاتی ہے ایسی ویڈیو، تو کسی کی نظروں کے سامنے چلی جائے، وہ عمر بن عبدالعزیز کو اپنا آئیڈیل بنائیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنائیں. ان جیسی زندگی گزارے کہ حکمران ایسا ہوتا ہے. حکمران ایسا نہیں کہ حکمرانی ملنے کے بعد اب اور عیاشیوں میں پڑ جائے اور اپنی سہولیات، فیسلٹیز اور تکبر، غرور، دوسروں پہ ظلم کرنا. ہمارے یہاں عموماً یہی دیکھا جا رہا ہے کہ یہی ہو رہا ہے. عہدہ ملتے ہی جو کام نہیں کیے تھے وہ بھی کر ڈالتے ہیں، دوسروں پہ خوب ظلم و ستم کیا جاتا ہے. تو حکمرانی ملنے کے بعد تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، کیونکہ عہدہ ملنا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ نیندیں اڑا دیتا ہے. عہدہ ملنا جو ہے یہ بندے کو ہر وقت ٹینشن میں رکھتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا نا تو پھر حکمران سے پوچھا جائے گا. اور یہاں پہ انسان مر رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اور کیا کچھ ہو رہا ہے سارے معاشرے کو پتہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے. اگر کسی نے حکمران بننا ہے یا کوئی بن چکا ہے تو پھر وہ سیدھے راستے پر آئے گا اور کچھ بچت کی صورت نکل پائے گی، ورنہ یہ حکمرانی جو ہے نا یہ لے ڈوبے گی. اور یہ روز روز دال کھاتے تھے. الحمدللہ دال کی بڑی شان ہے. حدیث پاک میں اسے برکت والی چیز قرار دیا گیا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسور ضرور کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والی ہے. مسور کی دال یہ برکت والی ہے، آنسو لاتی ہے، دل نرم کرتی ہے. اس میں 70 انبیاء کرام کی برکات شامل ہیں، جن میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں. امام طالبی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دن زیتون، ایک دن گوشت اور ایک دن مسور کی دال سے روٹی تناول فرماتے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسور اور زیتون یہ نیکوں کی غذا ہے. مسور اور زیتون نیکوں کی غذا ہے. مسور بدن کو سمارٹ کرتا ہے، دبلا کرتا ہے، اور دبلا بدن عبادت میں مددگار ہوتا ہے. مسور سے ایسی شہوت نہیں بھڑکتی جیسے گوشت کھانے سے بھڑکتی ہے. خصوصاً جن کی شادی نہیں ہے ان کو گوشت سے زیادہ بچنا چاہیے. غیر شدہ شادی شدہ لوگوں کو دال زیادہ کھانی چاہیے. اور مسور خاص کر اس کے تو فضائل باقاعدہ بیان ہوئے ہیں، نام لے کر اس کے حدیثوں میں فضائل بیان ہوئے ہیں. تو یہ ایک سچی حقیقت ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کے مقابلے میں دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جلدی ختم ہونے والی ہے. دنیا کا طلبگار بظاہر اس دنیا کے اصول پر بہت خوش ہوتا ہے، اس سے لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، اس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، مگر جب ہوش آتا ہے تو پھر ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے. دنیا میں رہ کر جو آخرت کی بہتری کی کوششیں کرتا ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. جبکہ دنیا میں رہ کر صرف دنیا کمانے والا آخرت کے فوائد و ثمرات سے محروم ہو جاتا ہے. دنیا کی رنگینیوں میں کھونے والا شیطان کو پیارا لگتا ہے، جبکہ آخرت کی تیاری کرنے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے. دنیا کا راستہ بظاہر نفسانی خواہشات اور لمبی امیدوں کی وجہ سے آسان لگتا ہے، آسان نظر آتا ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہے. آخرت کا راستہ بظاہر مشکل ہے، دشوار نظر آتا ہے، لیکن منزل اس کی بڑی خوبصورت ہے، جنت ہے، ہمیشہ رہنے والا مقام ہے. چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قریب ہے نا، لہٰذا دل جلدی مائل اس کی طرف ہوتا ہے. جبکہ آخرت دنیا کے بعد ہے، اس لیے اس سے غفلت برتی جاتی ہے. تو یاد رکھیے دنیا کو دنیا کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ہم سے زیادہ قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. اور دلوں کے بھی ہمارے قریب ہو چکی ہے. جس طرح کشتی پانی کے اوپر جب تک چلتی رہتی ہے تو چلتی رہتی ہے، منزل تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جب پانی اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر ڈوب جاتی ہے. اسی طرح جب تک بندہ دنیا کے اوپر چلتا رہتا ہے، دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے آخرت کا، تب تک وہ صحیح چلتا رہتا ہے، آخرت کی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے. لیکن جب دنیا اس کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ ڈوب جاتا ہے، پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.